بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو پیدا کیا اور ان کے ساتھ دو قسم کے حالات لگائے۔ ایک حال خوشحالی کا ہے اور ایک حال بدحالی کا ہے۔ ایک حال خوشگواری کا ہے، ایک حال ناخوشگواری کا ہے۔ ایک حال شادی کا ہے اور ایک حال غمی کا ہے۔ دو حال سے خالی نہیں، اور ان حالات کو پیدا کر کے کافروں کو تو بے صبرا بنا دیا، لیکن صاحب ایمان کے لیے اس کو بھی بلندی درجات کا ذریعہ بنا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مجھے بڑا تعجب ہے صاحب ایمان کے معاملے پر، کہ اس کا حال یہ ہے کہ جب اس کے اوپر اس کے سارے معاملات کے اندر خیر ہی خیر ہے، اور سوائے اہل ایمان کے اور کسی کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے، خوشحالی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے خیر کا سبب ہے۔ اور اگر اس کے اوپر کوئی بدحالی آتی ہے، تنگ حالی آتی ہے، تو اس کے اوپر صبر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے خیر ہے۔ یہ دو حال ہیں جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ یہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کے اوپر کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی اذیت کی بات پیش آتی ہے، کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت آتی ہے، تو فوراً بے صبری کے کلمات زبان سے نکالتے ہیں، اور جس طرح دوسرے کفار ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں ایک مومن کہلانے والے کی زبان سے نکلتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر تقدیر پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ ہم سب کا ایمان ہے تقدیر پر، وہ بری تقدیر بھی ہو سکتی ہے، وہ اچھی تقدیر بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور اس کے اللہ کی طرف سے ہونے کا ایمان ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے مصائب صاحب ایمان پر آتے ہیں تو وہ ہنس کر گزار دیتے ہیں، اور سب سے پہلے الحمدللہ کہتے ہیں۔ لیکن جو بے صبرے ہوتے ہیں وہ کفریہ کلمات زبان سے نکالتے ہیں کہ اللہ کو میرا بیٹا ہی ملا تھا لے جانے کے لیے، اللہ کو ایسے موقع پر ہی طیارہ گرانا تھا، استغفر اللہ۔ اس طرح کی باتیں کر کے بے صبری کا مظاہرہ اور بے ایمانی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے کہ خوشحالی جب ملتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور حقوق نہیں سمجھتے۔ پھر اللہ جل شانہ نے قارون کو بہت کچھ دیا، اتنا دیا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے والی بھی بڑی ایک جماعت تھی، لیکن اس سے کہا گیا کہ دیکھو اتراؤ نہیں، یہ اللہ کا دیا مال ہے، اس میں سے خود تو استعمال کرو ہی، دوسروں اور غریبوں کا بھی خیال رکھو۔ تو اس نے عجیب و غریب جواب دیا، اس نے کہا کہ کیسا مال اور کیسا غریب، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے فن سے، اپنی کاریگری سے، اپنی ہوشیاری سے میں نے یہ مال حاصل کیا ہے، یہ تو میرا اپنا مال ہے۔ اس نے یہ نہیں سمجھا کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، یہ خوشحالی اللہ نے دی ہے، تو اللہ کو بھلا دیا۔ تو ایسا آدمی انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ بہادر شاہ ظفر نے زبردست بات کی، ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا، ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا، گو ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، گو ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔
یہ معاملہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو کوئی بھی نعمت دی، اس پر کہیں الحمدللہ، اس نعمت کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے یہ۔ آپ گھر میں داخل ہوئے، آپ نے اپنے بچے کو دیکھا، خوشی محسوس ہوئی، فوراً زبان سے کہیں الحمدللہ، دل سے پکار اٹھیں الحمدللہ۔ آپ نے اپنے معصوم بچے کو اٹھایا، اپنی گود پہ کندھے پہ بٹھایا، آپ کو خوشی ہو رہی ہے، اس خوشی کا اظہار اللہ کے لیے کر دیں الحمدللہ، آپ کے اس بچے میں برکت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی مصیبت میں ڈال دیا تو بے صبری کی باتیں کرنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے اس پر ثواب دے گا، صبر کرنا، یہ ہے ایمان والے کا کام۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ مزید آئندہ بھی کچھ حدیثیں بیان کروں گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں صبر اور شکر کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک کما اثنیت علی